الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ہم خلوت نشینی، گوشہ نشینی اور کم آمیزی، اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب ہم آج کے دور پر نظر دوڑاتے ہیں تو انسان کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ روحانی اقدار پر مادی ترقی نے اور مادہ پرستی نے انسان کو دنیا کا کر کے رکھ دیا ہے اور انسان کا اپنے رب سے تعلق کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور اس کی درستگی کے لیے کچھ وقت گوشہ نشینی میں گزارے، غور و خوض کرے اور اپنی تخلیق پر توجہ کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے گوشہ نشینی انتہائی اہم ہے۔ خلوت نشینی اور گوشہ نشینی کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی جگہ کو اپنے لیے لازم پکڑ لے اور وہاں بیٹھ کر تدبر اور تفکر کرے، غور و خوض کرے، اپنی زندگی کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس حوالے سے وہ غور و خوض کرے۔ تو اصطلاحاً خلوت نشینی سے مراد یہ ہوئی کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح اور درستگی کے لیے مخلوق سے دل کو اس طرح جدا کر لے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد ہر وقت رہے اور وہ دنیا میں رہ کر بھی خلوت ہو یا جلوت اپنے رب تعالیٰ سے اپنا تعلق ٹوٹنے نہ دے۔ یہ وہ خلوت نشینی کا مفہوم ہے۔ اور جس طرح انسان بہت سارے کام سیکھتا ہے زندگی میں، اسی طرح خلوت نشینی کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو اور اپنی پرسنالٹی کو تربیت دے سکتا ہے اور اپنا رشتہ اپنے مولا سے جوڑ سکتا ہے۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل پہلو ہے۔ آج مادہ پرستی کا دور ہے اور روحانی اقدار کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ امت مسلمہ بالعموم اور ہمارے نوجوان بالخصوص اس وقت فکری طور پر اور ذہنی طور پر مادہ پرستی کے جنگل میں گم ہیں، اور اس سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلوت نشینی کا عادی بنائیں اور غور و خوض کریں۔ خلوت نشینی دنیا سے فرار کا نام نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑے وقت کے لیے گوشہ نشین کر لیتے، خلوت میں چلے جاتے اور غور و خوض کرتے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے۔ آج بھی حالات ایسے ہیں کہ نام کے تو ہم مسلمان ہیں مگر عملاً اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی تعلیمات سے کافی حد تک ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مادہ پرستی نے ہمیں گھیر لیا ہے اور دنیا داری ہمارے قلب و باطن میں رچ بس گئی ہے۔ اس سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گوشہ نشین کچھ وقت کے لیے کر لیں۔ اسی طرف اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمان اپنی اصل سے اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ غور و خوض کرنے کے عادی نہیں رہے۔ ہم مسلمان ہیں تو بائی چوائس مسلمانی کو اختیار ہم نہیں کرتے۔ اسی حالت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کو قلب و باطن میں اتارنے کے لیے
انسان کو کچھ دیر غور و خوض کرنا پڑتا ہے، انسان کو تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے، اور یہ انسان کو تبھی نصیب ہوتا ہے جب انسان خلوت نشینی، گوشہ نشینی کو اختیار کرتا ہے۔ جب ہم اپنے معاشروں پر نظر دوڑاتے ہیں، میری مراد مسلمان معاشرے ہیں اور مسلمان ممالک ہیں، تو اوورآل مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ مسلمان رقص و سرور کی محافل سجاتے نظر آتے ہیں، شراب نوشی کی محافل میں آنا جانا ان کا عام ہے، بے راہ روی اور اخلاقی بحران نے نوجوان نسل کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کیبل نیٹ ورک ہیں، ٹی ویز ہیں، ڈراماز اور فلمیں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو اپنی اصل کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ جو نسبت تھی، ان ڈراموں، ان فلموں، ان انٹرنیٹ کی سہولیات کی وجہ سے کافی حد تک مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، ہمارے نوجوان بڑوں کا ادب کرتے نظر نہیں آتے، للہیت اور دین کا اخلاص لوگوں میں کم ہوتا نظر آ رہا ہے، والدین کا ادب نظر نہیں آتا، اور ہماری مسجدیں بھی ویران ہیں، اور ہمیں وہ لذت، سجدوں کی لذت، قیام کی، رکوع اور سجود کی آج حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے۔ بعض افراد ایسے ضرور ہیں کہ جنہیں عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کی، اللہ سے ہم کلام ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور وہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ اس میں جن کو یہ دولت نصیب ہے اللہ سے اپنے تعلق کے قائم کرنے کی، وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل کسی نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ جو انقلابی کردار ان کو حاصل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نظر نہیں آتا۔ آج انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہمیں اصلاح امت کی ضرورت ہے، اور اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس امارہ نے انسان کو بے شمار برائیوں کی طرف جانے کی ترغیب دلاتا ہے، ہمارا نفس امارہ، اور قرآن مجید میں کہا گیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو انسان کا نفس ہے یہ تو برائی کی طرف ہی انسان کو لے کے جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ وہ کون سی نفس امارہ کی خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر آج در آئی ہیں، اور ہمیں ان مشکلات کا سامنا ہے۔ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں انسان نفس امارہ کی وجہ سے حرص و ہوا کا پیکر نظر آتا ہے، لالچ، مفاد پرستی، خود غرضی، غرور و تکبر، خود پسندی، بغض، حسد، کینہ، یہ آج ہمارے کرداروں کا حصہ بن کے رہ گیا ہے۔ اور ان سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ ان سے نجات ہمیں تبھی اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم نفس امارہ کے خلاف اپنے آپ کو ٹرین کریں، اور ان چیزوں کو جو نفس امارہ کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں ان کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا، ذکر اذکار کرنا اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نفس امارہ کو نفس لوامہ میں، مطمئنہ میں، راضیہ میں، نفس راضیہ، مردیہ اور مطمئنہ میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے، اس کے لیے انسان کو محنت و مجاہدہ کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اور تزکیہ نفس کے نتیجے میں انسان کا نفس ملہمہ میں، پھر نفس لوامہ میں بدلا جا سکتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے ہاں بھی ہمیں خلوت نشینی ملتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے خلوت نشینی اور گوشہ نشینی کی طرف لے کے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی حوالے سے خلوت نشینی کا حکم دیا، اور چند ایک کا ذکر میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم کلام ہونے کا شرف بخشنا تھا تو اس سے پہلے گوشہ نشینی کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ تو یہ وہ 40 راتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلوت نشینی میں گزاریں، اور اپنی قوم کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لیے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، اور اس کے بعد وہ خلوت نشینی اختیار کی، 40 راتیں خلوت نشینی اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نوازشات اور نعمتوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خلوت نشینی انہوں نے بھی اختیار کی، اور اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ڈائلاگ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اور میں تم سے اور ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کنارہ کش ہوتا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اور اپنے رب کی عبادت میں یکسو ہو کر مصروف ہوتا ہوں، امید ہے میں اپنے رب کی عبادت کے باعث محروم کرم نہ رہوں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے جب انسان کچھ وقت کے لیے لوگوں سے کنارہ کش ہو کے اپنے مولا کی یاد میں، ذکر اذکار میں، تعقل، تدبر اور تفکر میں گزارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی انسان کو بے شمار نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب اگلی بات جو اہم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے بھی عزلت نشینی اور گوشہ نشینی کچھ وقت کے لیے اختیار فرمائی اور ذکر الہی میں یکسو ہو کر رہے۔ اس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی انسان دنیا داری سے اپنے آپ کو الگ کر لے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کے انسان اپنے مولا کا ہو کر رہے، کہ رہے دنیا میں مگر اس کا دل کا رشتہ اپنے مولا سے جڑا رہے۔ اس کا حکم حضور علیہ السلام کو ملا، اور پھر ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں سورہ المزمل میں ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب دنیا داری کے فرائض جو آپ کے ہیں وہ ادا کر لیے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اپنے مولا کی طرف رغبت اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو آج کا المیہ یہ ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، انسان اپنے مولا سے اس کا جو تعلق ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اپنے مولا کے لیے، اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں کہ اس کے ساتھ وہ راز و نیاز کی باتیں کرے اور اپنے قلب و باطن کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہاں پہ یہ بات بھی انتہائی اہم بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بعثت کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو خلوت سے محبت ہو گئی،
اور آپ کثرت کے ساتھ غار ہیرا میں جاتے اور ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے اور وہاں پہ وقت گزارتے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے معزز خواتین و حضرات کہ خلوت نشینی، گوشہ نشینی اور رہبانیت میں فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی خلوت نشینی میں چلا جائے اور اپنے فرض کی ادائیگی نہ کرے۔ اسلام نے خلوت نشینی اور گوشہ نشینی کا تو حکم دیا ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے انسان اختیار کرے، مگر رہبانیت سے منع فرمایا ہے اسلام نے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خلوت نشینی دائمی طور پہ لوگوں سے الگ ہونا نہیں، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے باطن کے خرابیوں کو جاننے کے لیے کچھ دیر کے لیے علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے انسان اپنے آپ کو الگ کرتا ہے۔ خلوت نشینی کی ایک صورت اعتکاف ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اعتکاف ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو آخری عشرہ ہے اس دوران اعتکاف فرمایا، اور اس کی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ اعتکاف خلوت نشینی کی ایک صورت تھی کہ انسان پورا سال دنیا داری میں اور اس کے امور میں گزارتا ہے، کچھ دن کچھ ایام ایسے بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے آپ کو گوشہ نشینی میں لے جائے، وہ غور و فکر کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے وہ جد و جہد کرے، ذکر اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، اپنی گزشتہ سال جو اس نے زندگی گزاری ہے اس میں غور و خوض کرے کہ کہاں کہاں اس سے خرابی واقع ہوئی ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں کیسے بچا سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے اعتکاف کا اور خلوت نشینی کا، جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار فرمایا۔ اور صرف ماہ رمضان میں عشرہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا، اس میں ہی اعتکاف نہیں فرمایا، بلکہ غار ہیرا کی میں نے جیسے مثال دی کہ آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے اور ایسا کرتے۔ یہاں پہ یہ امر بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہوا یعکف الذنوب ویجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، کہ جو شخص گوشہ نشین ہو جاتا ہے وہ اعتکاف میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور عزلت نشینی کچھ وقت کے لیے اختیار کرتا ہے، وہ گناہوں سے رک جاتا ہے اور اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا مفید عمل ہے۔ اس سے اعتکاف سے اور گوشہ نشینی سے انسان کے اندر تقوی و طہارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، قلب و باطن کی صفائی انسان کو نصیب ہوتی ہے اور اس کو اپنے عیوب نفس اس سے آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو خلوت نشینی ہے، گوشہ نشینی ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت یہ ہے کہ انسان خود کو مخلوق سے قلباً جدا کر لے اور پھر اپنے اندر جو بری صفات ہیں ان سے رہائی پانے کی کوشش کرے اور وہ ہمتاً متوجہ ہو کر اللہ رب العزت کی ذات میں غور و خوض کرے تاکہ اسے اپنی آخرت کو اور اپنے رب سے اس کا جو تعلق ہے اس کو وہ مضبوط کر سکے۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ یہ جو گوشہ نشینی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے فرائض کے ساتھ اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ الگ تھلگ اپنے آپ کو کر لے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے راہ فرار اختیار کرنے کا نام گوشہ نشینی نہیں ہے، بلکہ فرائض کی صحیح طریقے سے ادائیگی کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ
کچھ وقت گوشہ نشینی اختیار کرنا انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ ادائیگی فرض کے مقابلہ میں نوافل کو ترجیح دیتے ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں۔ پہلے فرائض ہیں، پہلے واجبات ہیں، پہلے اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے بعد پھر نوافل کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے، پھر ان عبادات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ فرائض سے غافل ہیں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا ہے، اس کائنات میں بھیجا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، خلوت نشینی کے اور گوشہ نشینی کے اور عزلت نشینی کے فوائد کیا ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو عبادت اور غور و فکر کے بے شمار مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے عام زندگی میں اور معمول کی زندگی میں انسان کے پاس عبادت و ریاضت کے اور غور و فکر کے مواقع کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا داری میں اور فرائض کی ادائیگی میں لگا ہوتا ہے، ادھر مشغول رہتا ہے اور اسے توجہ نہیں ملتی۔ جب کچھ وقت کے لیے انسان گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو عبادت کے زیادہ مواقع اور غور و خوض کرنے کے اور اپنی برائیوں پر آگاہی کے انسان کو زیادہ مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ جب آپ کا کسی سے آمنا سامنا نہیں ہونا، آپ کا انٹریکشن نہیں ہونا، تو پھر انسان کے گناہ بھی گوشہ نشینی سے، خلوت نشینی سے اور کچھ وقت کے لیے معتکف ہو جانے سے انسان کے گناہ بھی کم ہونے لگتے ہیں اور میل جول کم ہوتا ہے۔ اور 3 قسم کے گناہ جو ہیں انسان جب اس کی ملاقات لوگوں سے ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے۔ وہ کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اعراض، یعنی جب آپ گوشہ نشینی اختیار کریں گے تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہیں، ان کی غیبت نہیں کریں گے، ان کی برائی بیان نہیں کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک اور جو اہم فائدہ خلوت نشینی سے انسان کو حاصل ہے کہ وہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، اس کے لیے انسان بڑے اعمال کرتا ہے۔ تو گوشہ نشینی اور خلوت نشینی آپ کو دکھلاوے سے بچاتی ہے، اور دکھلاوے کے لیے عمل کرنا اس کو شریعت نے مذموم قرار دیا ہے، اس کو ناپسند قرار دیا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا قاری قرآن سے کہ اے قاری قرآن، تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھتا تھا خوبصورت انداز میں، لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، اب آخرت میں تمہارا کوئی اجر نہیں۔ سخاوت کرنے والے سے کہا جائے گا تو سخاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگوں نے سخی کہہ دیا، اب آخرت میں تمہارا حصہ نہیں۔ تو انسان خلوت نشینی کے ذریعے ریاکاری کے جرم اور گناہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلا یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں جکڑ لے۔ تو یہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے اور ظلم کرنے والے کو روکے۔ جب آپ لوگوں سے جدا ہو جائیں گے، ظالم کو ظلم کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، تو پھر آپ کے ذمہ داری نہیں، اور جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں اور ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں بات جو سمجھانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم کرنے سے بچائے۔ ریاکاری، دکھلاوا ایک لا علاج بیماری ہے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک سخت مجاہدہ اور مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان اس سے بچ سکتا ہے۔
حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے 500 درہم قرض دینا ہو اور وہ عیالدار بھی ہو۔ یعنی یہ بات بڑی اہم ہے جو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو لوگوں کی خبر گیری بھی انسان پہ لازم ہے۔ اور وہ ابن سیرین بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جس نے 500 درہم قرض دینا ہو، عیالدار بھی ہو، اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابن سیرین جو ہیں وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور 1000 درہم لا کر اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ 500 قرض ادا کر دو اور 500 سے اپنے اہل و عیال کا خرچہ پورا کر لو۔ اس وقت ان کے پاس 1000 درہم ہی تھے، وہ انہوں نے دے دیا، اور بعد میں ابن سیرین فرمانے لگے کہ آئندہ میں کسی سے حال نہیں پوچھوں گا۔ مطلب یہ کہ جب آپ کسی سے خبر گیری کرتے ہیں اور وہ اپنی حالات کی سنگینی آپ کو بتاتا ہے تو آپ پہ لازم آتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ تو جب آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو یہ آپ زیادتی کرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ تو اس حوالے سے انسان کو خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، اور انسان جس کسی کے کام آ سکتا ہے اس کے کام آنے کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ خلوت نشینی کا ایک اور بڑا اہم فائدہ ہے کہ انسان جھگڑوں سے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ظاہر ہے جتنے زیادہ میل ملاقات، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، اتنا زیادہ جھگڑوں میں اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کا امکان ہے۔ اور آج کے دور میں تو بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، تو ان سے بچا تبھی جا سکتا ہے کہ انسان کم آمیز ہو جائے، ملاقاتیں ذرا کم کر لے اور اپنی اصلاح اور اپنی عیوب کو جاننے کی کوشش کرے۔ جب انسان کم آمیز ہوتا ہے، ملاقاتیں کم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ کم اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس سے ایک جو بڑا اس کو فائدہ نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ غیبت جو ہے یہ ایک بہت بڑا شر ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ بدگمانی سے، تہمت کے ذریعے سے اور جھوٹ بولنے سے انسان بچتا ہے۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان ان سے بچ سکتا ہے اگر وہ کم آمیز ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی میں برے ساتھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی کئی معاشرے کے افراد ایسے ہیں کہ جو برے افراد ہیں اور ان کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ برائیاں آپ کے اندر آنے کا بھی امکان ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اچھی صحبت ہے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا انسان کے لیے مفید ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب انسان کم آمیز ہوتا ہے تو لالچ اور طمع کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر لالچ اور طمع، حرص پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے وہ فائدہ اٹھا لے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعد طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہے۔ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ جو دنیا دار لوگوں کو ہم نے چیزیں دے دی ہیں اور وہ پھر دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ انسان جائز طریقے سے اللہ کی نعمتوں سے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، مگر امکان رہتا ہے کہ پھر وہ انہی لذتوں میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عارضی لذتیں، یہ دنیا داری کی لذتیں اور نعمتیں عارضی ہیں، تو اس کے اندر انسان کو گم نہیں ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ ممن فضل علیہ۔ بہت اہم فرمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق میں موجود ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس شخص کی طرف دیکھے جس کو اس پر مال اور شکل و صورت میں فضیلت حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے جس پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بہت بڑی خرابی ہے اور بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم ہمیشہ اس شخص کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، جو فضیلت میں بڑے ہیں، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اچھی شکل و صورت عطا کی ہے، وسائل کی فراوانی عطا کی ہے، اس طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی کہ جو ہم سے کم درجے کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو ہم سے کم سہولیات میسر ہیں، جو شکل و صورت میں ہم سے اچھے نہیں ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل اور اتنی اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو اپنے سے اونچوں کو، جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے رزق میں، شکل و صورت میں، مال و دولت میں، وسائل کی فراوانی میں، ان کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس حال سے بھی برے حال میں آپ ہو سکتے تھے، مگر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو بہترین حالات میں رکھا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا تو ہمیشہ غم زدہ رہتا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ عون بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ میں مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا، ان کے مال و دولت کو دیکھتا، ان کے جاہ و منصب کو دیکھتا، ان کے محلات اور مکانات کو دیکھتا تو غم زدہ رہتا کہ میرے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں۔ ان کے کپڑوں کو اپنے کپڑوں سے اچھا پاتا، ان کی سواری کو اپنی سواری سے اچھا پاتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے فقراء اور غریبوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تو اب میں آرام اور سکون سے ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے اندر حرص، لالچ اور طمع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم ان مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جن کے پاس ہم سے اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو، اچھی سواری، اچھا گھر ہے، مگر ہم اگر فقراء کے پاس بیٹھیں اور اپنے سے کم درجہ کی زندگی گزارنے والوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ یہ پہلو بھی انتہائی اہم ہے کہ خلوت نشینی کی روحانی برکتیں کیا ہیں اور ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو روحانی برکات جو خلوت نشینی کی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو قلب و باطن کی صفائی نصیب ہوتی ہے۔ خلوت نشینی سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب و باطن انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دوست سے بکثرت ملاقات کرے اسے کہہ دو کہ وہ ان دونوں میں سے ایک سے ایسی بات ضرور ہوگی جو دوسرے کو ناپسند ہو، لہذا ہر دوست کے لیے مناسب ہے کہ اپنے دوست سے ناغہ کر کے ملاقات کرے۔ یعنی کثرت سے ملاقات کرنا انسان کے قلب و باطن میں اور ایک دوسرے میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو ملاقات کے اندر بھی اعتدال رکھنا یہ محبت بڑھانے کا سبب ہے، اور اگر کثرت سے ملاقات ہوگی تو کوئی ایسی ناپسندیدہ حرکت دوسرے کے سامنے آئے گی جس کی وجہ سے اس کی محبت ہمارے ساتھ کم ہو سکتی ہے۔ یہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی بکثرت واقفیت جو ہے، جب انسان بکثرت واقفیت اس کی قلت عقل کا باعث ہے۔ یعنی جس انسان کی واقفیت بہت زیادہ ہے، جان بوجھ والے لوگ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اس نے واقفیت بنا رکھی ہے، تو اس کے یہ عقل کی کمی کا باعث ہے کہ دیکھیں جتنی زیادہ واقفیت ہوگی اتنا زیادہ وہ اس واقفیت کی وجہ سے الجھتا چلا جائے گا، اور یہ انسان کی کم عقلی کی علامت ہے۔ اور انسان کی واقفیت کم ہوگی تو اس کا الجھاؤ دنیا داری میں لوگوں میں بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ واقفیت بنانا یہ بھی نقصان دہ ہے، جو یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ جب مقام عقیق میں اپنے محل میں گوشہ نشین ہو گئے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عقیق اس میں اپنے محل کے اندر گوشہ نشین ہو گئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں بازاروں میں اور مجلسوں میں آنا چھوڑ گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے بازاروں میں بیہودہ بکواس اور مجلسوں میں لہو و لعب کو دیکھا تو میں اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہو گیا اور خیر و عافیت پائی۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان بازاروں میں لوگوں سے میل ملاپ بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے تو انسان فضول گفتگو میں اور لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں دنیا داری کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ دنیا داری میں اور بازاروں میں کثرت کے ساتھ جانا، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول بڑھا لینا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن معزز حاضرین، یہ بات پیش نظر رہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں معاشرے کی، لوگوں کی، والدین کی، رشتہ داروں کی، صلہ رحمی کی، یہ آپ نے ادا کرنی ہے، یہ آپ پر فرض ہے، مگر جو ضرورت سے زائد ہے بلا وجہ وقت ضائع کرنا اور لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرنا، اس چیز کی ممانعت ہے۔ مگر اگر آپ صلہ رحمی کے لیے، دل جوئی کے لیے، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے اس سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ پسندیدہ عمل ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شرائط وہی ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کی حکم عدولی نہیں کر رہے اور لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور ان کے لیے خوشی کا باعث ہیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر اس کے اندر نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دین اسلام سے غفلت کا باعث بن رہا ہے تو پھر اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ میل جول اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا، کچھ لوگ نے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان رہبانیت کی اسلام نے نفی کی ہے لیکن خلوت نشینی کی اجازت دی ہے۔ قرآن مجید میں رہبانیت کے حوالے سے سورہ الحدید کی آیت نمبر 27 اس میں ارشاد ہوتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ یہ عیسائی راہبوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے جذبہ اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بڑے ہی نافرمان ہیں۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا اللہ نے ان کو اجر دیا، لیکن جنہوں نے اس کو ترک کر دیا وہ منحرف ہو گئے اور نافرمان ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ عیسائی راہبوں کا ذکر ہو رہا ہے، اب بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسان خلوت نشینی اختیار کر سکتا ہے، مگر اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کو وہ پیش نظر رکھے گا۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی حق عدولی کرے اور ان کے حق ادا نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اعتدال کی زندگی اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انسان کو فیض یاب ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے کام کیے جو اس دنیا داری میں انسان پر لازم ہیں، مگر انسان کے دل میں خوف خدا بھی ہو اور وہ دنیا داری کی ان نعمتوں سے اپنے آپ کو فیض یاب بھی کرتا رہے۔ یہ انسان پہ میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرنا، اسی چیز کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے قرآن پاک میں اس چیز کی ترغیب بھی ملتی ہے، اور یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ اچھا کام وہی اعتدال والا راستہ ہے جس کو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو امت وسط کہا اور فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اعتدال کیا ہے؟ کہ انسان فرائض کی ادائیگی دے، جیسے اس فرمان میں تھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یہ سارے اعمال کرنا حضور علیہ السلام نے کر کے دیے۔ تو خلوت نشینی اور گوشہ نشینی آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ نکاح نہ کریں، آپ اپنے فرائض کی ادائیگی نہ کریں، آپ ہر وقت روزے سے رہیں، یہ نہیں ہے اعتدال۔ روزے بھی رکھیں، افطار بھی کریں، نکاح بھی کریں، آرام بھی کریں، عبادت بھی کریں، اس کے اندر اعتدال ہونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ خلوت نشینی کے اندر بے شمار فوائد ہیں، اسی طرح نیک اور صالح لوگوں کی صحبت انسان کے لیے بڑی مفید ہے۔ معزز خواتین و حضرات، صالح لوگوں کی محبت اور ان کی سنگت و معیت میں اور ان کے پاس بیٹھنا، یہ انسان کے لیے بڑا مفید ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے اور جدید سوشل میڈیا نے انسان کو انسانوں سے جدا کر دیا ہے۔ اچھی صحبتیں اور اچھی سنگتیں نہیں رہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد کیا گیا کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، یعنی جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور اللہ کے دیدار کے متمنی ہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹانا، ان کی سنگت و صحبت میں بیٹھنا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں، دوستان محترم، ان کی سنگت و معیت میں ان کے پاس بیٹھنا انسان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال اس طرح ہے کہ نیک ساتھی عطر فروش کی طرح ہے اور برا ساتھی بھٹی دھونکنے والے جیسا ہے۔ یعنی عطر فروش یا تو تمہیں مشک دے دے گا یا تم اس سے مشک خوشبو خرید لو گے، یا کم از کم اگر خریدتے بھی نہیں تو تمہیں اس سے اچھی خوشبو تو آئے گی عطر فروش سے۔
یہ حضور علیہ السلام نے نیک بندے کی صحبت کا بتایا، اور پھر فرمایا بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا پھر تمہیں اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ تو نیک آدمی، صالح آدمی وہ عطر فروش کی طرح ہے کہ اس سے آپ کو خوشبو ملے گی یا آپ حاصل کر لیں گے، اور برا شخص، برے ہم نشین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بھٹی دھونکنے والا ہے کہ اس سے آپ اپنے کپڑے جلا بیٹھیں گے اور اس سے آپ کو نیکی نہیں ملے گی۔ یہ وہ بات ہے، آج اگر نوجوان نسل اور ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی سنگت اور ایسے لوگوں کی مجلسیں تلاش کرنا ہوں گی جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارے قلب و باطن کی اصلاح ہوگی، ہمیں آخرت کی فکر کی طرف ہماری توجہ جائے گی، وہ ہمیں اللہ سے ملانے کا سبب بنیں گے۔ اور اگر ہم ان سے دوری اختیار کریں گے اور بد لوگوں میں بیٹھیں گے تو بد اتوار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کی عادتیں ہم اپنانا شروع کر دیں گے اور ہمارے اندر بے شمار خرابیاں جنم لینا شروع ہو جائیں گی۔ اب میں آخر میں، اپنی گفتگو کے آخر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ نشینی اور خلوت نشینی کے آداب کیا ہیں۔ آداب اس کے یہ ہیں کہ انسان جب گوشہ نشینی میں بیٹھتا ہے تو وہ بیکار نہ بیٹھے، بلکہ اپنے آپ کو ذکر و فکر میں لگا کے رکھے، علم و عمل میں مشغول رہے، وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، علم حاصل کرنے میں قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے، حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے اور لباس پر تھوڑے کھانے پر اور کم لباس پر قناعت اختیار کرے، لوگوں کی طرف ملنے جلنے کی رغبت کم کر دے، ہمیشہ باوضو رہے، اور جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک آرام نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو ذکر و فکر میں اور اپنی اصلاح میں لگا دے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب انسان عزلت نشینی اور گوشہ نشینی میں تنہائی میں بیٹھ کر ذکر و فکر کر رہا ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے سے انسان کا قلب و باطن منور ہو جاتا ہے، خیالات میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے اور انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان خلوت نشینی میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگائے اور میڈیٹیشن، مراقبہ کرے۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد جب آپ گوشہ نشین ہوں تو نماز اشراق، نماز چاشت اور مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین، نماز تہجد اور سنن اور نوافل کے اندر وقت گزارے تو وہ اس کی خلوت نشینی اور گوشہ نشینی انسان کے لیے مفید ہو جائے گی۔ آخری بات، گوشہ نشینی میں اللہ رب العزت کے کلام پر غور و خوض کرنا، اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کی جائے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے۔ اس برکت سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوت نشینی کے فوائد جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔